المنتقمی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ آج فہم دین کورس کا 11واں سبق ہے، جس میں ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے اولاد کو فرما بردار کیسے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، دنیا میں جو شخص پیدا ہوا اس کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یقیناً اس کی اولاد ہے۔ کمزوری اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس سے کوئی بھی نہیں کرا سکتا وہ کام اس کی اولاد اس سے کرا لیتی ہے۔ اولاد انسان کی یقیناً کمزوریوں میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے بھی کچھ مقامات پر اولاد کو فتنہ کہا کہ یہ آزمائش کا ایک سبب ہے جس کی وجہ سے والدین آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے، خطبہ دے رہے تھے، حسنین کریمین سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد شریف میں تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مسجد میں آتے ہوئے گر پڑے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھانے کے لیے گئے، اٹھایا اور اٹھا کے یہی فرمایا کہ اولاد تمہارے لیے فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ فتنے کا وہ معنی نہیں جو ہم مراد لیتے ہیں، آزمائش ہے کہ والدین اس کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں ہماری اکثریت اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، اور اکثر حصہ اولاد کے ہو جانے کے بعد اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ اولاد والدین کی فرما بردار نہیں، اور یہ پریشانی پہلی پریشانی سے زیادہ ہوتی ہے۔ جس وقت والدین کو اولاد تکلیف دیتی ہے، والدین کے لیے اولاد تکلیف کا سبب بنتی ہے، میں نے خود کانوں سے سنا کئی والدین اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد نہ بھی ہوتی تو بہتر تھا، یعنی بے اولاد ہونا وہ پسند کرتے ہیں لیکن اولاد کا نافرمان ہونا ان کو بالکل پسند نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ بہت بڑا دکھ ہے کہ جو کسی کے حصے میں خدا نخواستہ اگر آ جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ معاملہ کیوں بنا۔ اللہ کا دین ایک ایسی عظیم جو ہے کتاب رکھتا ہے، ایسا عظیم نصاب رکھتا ہے کہ جس دین نے اس پریشانی کا حل بھی کیا ہے، یہ نہیں کہ اس پریشانی کو ویسے چھوڑ دیا ہو، اس پریشانی کا بھی حل اللہ کے دین نے کیا ہے۔ قرآن مقدس ہو یا احادیث مقدسہ ہو، اللہ کا دین ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے اولاد کی اس پریشانی کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ نے ہمیں طریقے ہی بتائے، باقی جو کچھ کرنا ہے وہ مالک کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ اسباب اور طریقہ کار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا دیتا ہے۔ طریقے اختیار کرنا بندے کی ذمہ داری ہے، لیکن نظر خالق کی ذات پر رکھے، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ تیرے حکم، تیرے آرڈر، تیرے نبی کے آرڈر کے مطابق میں نے کر دیا، اب جو کچھ کرنا ہے وہ تو نے کرنا ہے مولا، باقی معاملات تیرے ذمہ کرم پہ ہیں، اپنی مرضی سے مہربانی سے اولاد کو فرما بردار بنا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا اے لوگو کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، موت ان کے پاس حاضر ہوئی۔ اب دیکھو اگلی بات سے پہلے یہ بات سمجھو کتنی پیاری بات ہے، موت حاضر ہوئی۔ حاضر چھوٹا بڑے کے پاس آئے تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے پاس حاضر ہوا۔ رب فرماتا ہے موت یعقوب کے پاس حاضر ہوئی، حاضری دینے کے لیے جس وقت آئی، یعنی ان کی موت کا وقت قریب آیا۔ اللہ بھی اپنے الفاظ سے نبیوں کا ادب و احترام سکھاتا ہے کہ جب بات انبیاء کرام علیہ السلام کی ہو تو الفاظ یہ استعمال کیے جائیں، حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی۔
تو کیا کہنے لگے؟ یہ سبق اولاد کے فرما بردار بنانے کے حوالے سے ہے۔ کہنے لگے اپنے بچوں کو بلا کر، اپنی اولاد کو بلا کر، ما تعبدون من بعدی، اور میرے بعد کس کو خدا مانو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں پھسل تو نہیں جاؤ گے، کسی اور کی طرف تو نہیں متوجہ ہو جاؤ گے؟ آج میرے ساتھ پکی کر لو، موت کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد کو کہتے ہیں کہ میرے بعد کس کو سجدہ کرو گے، کس کو الہ مانو گے، کس کو اپنا معبود بناؤ گے؟ یعنی اللہ کے معاملے میں اپنے اولاد سے ایک معاہدہ لیا بوقت موت کہ یہ پکا کرو میرے بعد کس کو خدا مانو گے۔ اب بچے تھے یعقوب علیہ السلام کے، کیا کہنے لگے؟ نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان ساری زندگی جس ذات کو تو نے خدا بنایا ہے اسی ذات کو ہم بھی خدا بنا کے پوجیں گے۔ مطلب والدین کی فرما برداری کے لحاظ سے اولاد وہی نکلی، کیا کہ انہوں نے وہ بتایا، عرض کیا کہ ابا جان جس خدا کو آپ سجدے کرتے رہے ہم اسی کو مانیں گے، کسی اور کی طرف ہم توجہ نہیں دیں گے۔ آیت کریمہ کے ان الفاظ سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ والدین اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی اولاد کے معاملے میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرے لیے کیا کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر والدین کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ والدین اپنی اولاد کا تعلق رب سے جوڑے۔ جس وقت یہ تعلق گہرا ہو گیا اس وقت والدین بے شک آنکھیں بند کر کے بھی بیٹھ جائیں، بچہ والدین کا فرما بردار ہی ہوگا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ ایک مقام پر نہیں، دوسرے مقام پر سورہ لقمان کے اندر ایک والد لقمان دانا اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے۔ ڈھیر ساری نصیحتیں ان کی تفسیر کی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن رب کو جو نصیحت پسند آئی اور اللہ کریم نے قرآن میں اس نصیحت کو ذکر کیا، اور یقیناً یہ سبق کے لیے تھا کہ والدین اس چیز پر خصوصی توجہ دیں۔ اللہ کریم نے وہ نصیحت قرآن میں ذکر کی، وہ کیا تھی؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب لقمان دانا بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کیا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، سجدہ رب کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا۔ اگر رب کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف تمہاری توجہ چلی گئی سجدے کے لحاظ سے اور عبادت کے لحاظ سے تو فرمایا تم برباد ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ تھا، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میرا حق کوئی کھائے وہ بھی ظالم، آپ کا حق کوئی کھائے وہ بھی ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، کسی کا حق کھایا، لیکن وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس نے اللہ کا حق کھایا۔ تو شرک کرنا یہ اللہ کا حق کھانا ہے، اس واسطے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت حق ہے صرف اللہ کا۔ اگر عبادت کو اس نے تقسیم کیا، کسی اور کے لیے کی، سجدے کسی اور کے لیے کرتا رہا، یعنی اللہ سے بھٹک بیٹھا، اللہ کی اوپر ایمان اس کا کچا کمزور ہو گیا، تو فرمایا پھر تو کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ دو آیتیں جو میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق دیکھیں، ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی ڈیوٹی ہے کہ سب سے پہلے اولاد پر یہ نظر رکھے اور یہ کوشش کرے، آگے کرنا رب نے ہے، کوشش یہ کرے کہ میرا بچہ اللہ والا بنے، اس کی توجہ رب کی طرف ہو۔ یہ اپنی زندگی کے ہر قدم پر یہ نہ دیکھے کہ میرا ابو کیا کہے گا، میری امی کیا کہے گی، میری برادری کیا کہے گی، میرے دوست کیا کہیں گے، نہیں، رب کے معاملے کو دیکھے۔ اور جس وقت والدین اس معاملے میں کامیاب ہو گئے کہ بچے کو رب والا بنا دیا، اگلا سلسلہ پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کا سنبھال لیتا ہے۔ بچے کو رب والا کیسے بنائیں؟ یہ کوئی گھٹی تو نہیں کہ اس کو پلا دی جائے تو وہ رب والا بن جائے، اس کا بھی حل شریعت نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس کا سب سے بہترین حل ہے کہ والدین خود اپنی پریکٹیکلی زندگی میں رب والے بن جائیں۔ اگر ماں اور باپ رب کے ہو گئے تو یقیناً یہ اثر اولاد تک پہنچے گا، اور اولاد کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اگرچہ کچھ اکا دکا معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ والدین بڑے نیک تھے، اولاد بری پیدا ہو گئی، اولاد بدکار پیدا ہو گئی، ایسا سلسلہ کچھ مقامات پہ، لیکن یہ شاذ و نادر ہے۔ اکثریت یہی ہے کہ والدین کا اثر اولاد پر جاتا ہے،
اور والدین کی نیکی اولاد کے نیک بننے کا سبب بنتی ہے۔ اگر والد رب کے دربار میں جھکتا رہا، والد نے تعلق رب کے ساتھ مضبوط رکھا، والدہ نے مضبوط رکھا، تو اولاد یقیناً اللہ والی بن جائے گی۔ اور اگر والد کہے کہ میں جو مرضی کرتا رہوں اور اولاد میری رب کو سجدہ کرے، عبادت کرے، یہ بھی کرے، یہ معاملہ اوکھا ہے۔ تو پہلی ڈیوٹی والدین کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھاریں۔ اگر والدین اپنی زندگی اس انداز میں گزاریں کہ وہ رب والے بنے ہوئے ہوں تو یقیناً اولاد بھی اللہ کا بن کر دکھائے گی۔ تو والدین اپنے آپ کو رب کی طرف لے جائیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی بچپنے میں تھے تو محلے کی عورتیں ان کی امی جان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ اے بی بی پاک، تیرا بچہ ہمارے بچوں سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارے بچوں کے گلی میں نکلنے سے لوگ جھگڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، تانے دینے کے لیے آ جاتے ہیں، علامے دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تیرا بچہ تو گلی میں پھرتا ہوا بھی دوسروں سے نکھرا نکھرا نظر آتا ہے، الگ تھلگ نظر آتا ہے، بہت اچھا بچہ ہے۔ یعنی بابا جی کی تعریفیں کرنے لگ گئیں بیویاں۔ تو بابا جی کی امی جان نے فرمایا یہ خالی فرید الدین کا کمال نہیں، اس میں کچھ حصہ میرا بھی ہے، یہ صرف اس کا نہیں، کچھ حصہ میرا بھی ہے۔ اب پوچھا انہوں نے کہ تمہارا کیا حصہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا یہ حصہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں فرید کو جب بھی دودھ پلایا وضو کر کے پلایا، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تو ماں کا حصہ ہوتا ہے یقیناً کہ ماں رب کے دربار میں جھکے گی تو اولاد بھی جھکے گی۔ تو پہلا حق وہ اولاد کو درست کرنے کا یہ ہے کہ والدین اپنا معاملہ دیکھیں کہ میں رب کی کتنی ساری مانتا ہوں، خود رب کا نافرمان ہو اور پھر سوچے یہ کہ اولاد میری فرما بردار بنے، یہ تو بالکل عجیب سا معاملہ ہے۔ تو اپنے سے بڑے کی نہیں مان رہا تو تیرا چھوٹا تیری کیسے مانے گا؟ اگر اولاد کو اپنے ماتحت کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ میری اولاد میرا ہر کہنا مانے تو اپنی زندگی یوں بنا لیجئے کہ انسان اپنی زندگی میں سب کچھ جو رب نے کہا وہ مانے تو بچہ اس والدین کی ضرور تابعداری کرے گا۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، رات کے وقت اضافی نفل پڑھ رہے تھے، یہ فرض نمازوں سے ہٹ کر اضافی نفل ادا فرما رہے تھے۔ پاس ہی چھوٹا سا بیٹا سویا ہوا تھا، نفلوں کا سلام پھیرا تو بیٹے پہ نظر پڑی تو بیٹے کو دیکھ کے کہنے لگے من اجلے کا یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ اضافی نفل تیرا ابا تیری خاطر پڑھ رہا ہے، میرے اضافی نفلوں کا فائدہ میرے بچے تجھے ہوگا۔ اور اصحاب رسول کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جو شخص صاحب اولاد ہو جاتا، اس کی اولاد ہو جاتی تو اس کی عبادت بڑھ جاتی۔ کیوں؟ وہ کہتا پہلے صرف اپنے لیے تھا، اب میرے بچے بھی ہو گئے، ان کی بہتری کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نفل ادا کر رہا ہوتا ہوں، دوران نفل مجھے جس وقت خیال آتا ہے کہ میرے تو بچے بھی ہیں، انی لأصلی فاذکر ولدی، دوران نماز مجھے یاد آتا ہے نا کہ میری تو اولاد بھی ہے، تو کہا فازید فی صلاتی، میں اپنی نفلوں کی تعداد پہلے سے بڑھا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ نفل اولاد کے لیے بھی تو ہوں۔ اولاد کے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ والد کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب اسے بھی ملے گا، لیکن اس کی نیکی کا اثر اولاد تک پھر کر جائے گا اور اولاد اس کی نیکی سے فائدہ اٹھائے گی، اور اس کا ثبوت اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کریم کے قرآن میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پورا موجود ہے، میں اس طرف تو نہیں جاتا، لیکن ایک ہی حصہ جو مفسرین نے جہاں پہ یہ دو باتیں عبداللہ بن مسعود اور حضرت سعید بن مسیب والی لکھی نا، انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بات کہتے نا کہ بیٹے تیری وجہ سے میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ والد کی نیکی اولاد کو فائدہ دیتی ہے۔ وہاں پہ وہ آیت پڑھی انہوں نے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جس بستی سے گزر رہے تھے، کھانا مانگا، وہاں سے بھوک کی وجہ سے کسی نے نہ دیا، لیکن ایک گرتی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے ٹیک دے کے سیدھا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا کہ یہ لوگ تو کسی نیکی کے لائق ہی نہیں تھے، تم نے ان کی دیوار کیوں سیدھی کی؟ فرمایا یہ یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے ان کے ابا جی کا خزانہ ہے، میں نے ان کے ساتھ یہ نیکی اس واسطے کی کہ ان کا ابا نیک تھا۔ اب باپ کی نیکی کا فائدہ اولاد کو ملا کہ نہ ملا؟ ملا کہ باپ جیس نیک گزر بھی گیا دنیا سے تو لیکن اولاد کو یہ فائدہ ملا کہ ان کی دیواریں اللہ کے نبی سیدھی کر رہے ہیں۔
किस वजह से कि इनका बाप नेक था। तो वालिद अपनी नेकी देखे कि अपनी ज़िंदगी में रब का बन जाए। ये मैं कुरान और हदीस के बेशतर मज़ामीन को सामने रख के ये नुस्खा आपको सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। और फिर ये ज़हन में रखना, फिर बच्चे से पानी का गिलास मांगोगे तो सिर्फ पानी नहीं देगा कि कहे कि बंदा कि मेरी फर्मा बरदारी नहीं करता, मुझे तो पानी भी डाल के नहीं देता। नहीं, अगर वालिद अल्लाह का बन गया ना तो फिर बच्चे से अगर वालिद जान भी मांगेगा ना तो बच्चा अपनी जान भी वालिद के सामने पेश कर देगा। ये मैं सिर्फ तकरीर या अपने दर्स गुफ्तगू को सजाने के लिए नहीं कहा, कुरान में ऐसी बात मौजूद है। आजकल तो वालिदैन 25 साल तक औलाद की खिदमत करते हैं। हालांकि औलाद पे जो खर्चा करना वालिदैन की ड्यूटी है वो बालिग होने तक है। बालिग होने के बाद ये मसला है, औलाद का सदका फितर भी बाप पर वाजिब नहीं कि बाप लाजमी अदा करे कि औलाद की अपनी ड्यूटी है कि वो अपना खुद अदा करें। वाजिब होगा लेकिन औलाद पर खुद। तो ये जो वालिदैन बेचारे इतनी खिदमत करते हैं 20-20, 25-25 साल तक, वो बेचारे भी सोचते हैं कि मेरी औलाद तो मेरी फर्मा बरदार नहीं। लेकिन कुरान में एक बच्चे का जिक्र है कि जो अभी दूध पीता था तो वालिद ने उसको माँ समेत साथ लिया अल्लाह के हुक्म से। अब ये अल्लाह के बने ना वालिद, अल्लाह के हुक्म से एक ऐसे मकाम पे छोड़ के आए जहाँ पे ना कोई आबादी थी, ना पानी था, न सब्ज़ा था, न कोई इंसान था, बिल्कुल बेआबाद जगह पे छोड़ के आए। हुक्म अल्लाह का था, अल्लाह के हुक्म के वालिद ने क्या की? ताबेदारी की, फर्मा बरदारी की। ये नहीं देखा कि मेरे बच्चे का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा। वालिद रब वाला बनने में इतना कामिल था कि दूध पीते बच्चे को ऐसे मकाम पे छोड़ के आए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन आर्डर किसका था? रब का था। पलट के देखा भी ना कि मेरे बच्चे का क्या बना। ये बच्चा जो दूध पीता वालिद घर से निकाल कर वहाँ पे बिठा के आए थे जंगल में, बेयाबान में, बेआबाद जगह में। जब ये बच्चा कुछ चलने के काबिल हुआ, अब फिर उसी कुदरतों वाला ने आर्डर दिया वालिद को कि जाओ बेटे से कहो कि मैं अल्लाह की राह में तुझे ज़िबा करना चाहता हूँ। अब मुझे आप बताओ, जिस बच्चे के दूध का खर्चा भी वालिद ने न दिया हो, जिस बच्चे को कपड़े लेके भी वालिद ने न दिए हों, वो वालिद अगर बच्चे से कोई बात कहे तो बच्चा उछल के नहीं आएगा कि अब्बा जब मुझे तेरी ज़रूरत थी तो तूने तो मेरा कुछ नहीं किया, अब मेरे पास आता है कि मैं तेरी कुछ खिदमत करूं, मुझसे उम्मीद न रख। लेकिन रब का कुरान क्या बताता है? ये बच्चा जिसको दूध पीती हालत में वालिद ने बयाबान में छोड़ा, जब वालिद गया ना, बेटा मैं तुझे ज़िबा करना चाहता हूँ अल्लाह की राह में, तो बेटे ने क्या कहा था? या बतिफ अल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मेरे अब्बा जान, ज़िबा तो छोटा सा मामला है, अगर आर्डर रब का है तो मैं ज़िबा से बड़ी बात के लिए भी तैयार हूँ, और इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। अब कुरान ने बताया कि ये बच्चा भी क्या निकला? फर्मा बरदार निकला। क्यों फर्मा बरदार निकला? अब्बा फर्मा बरदार था, वालिद मोहतरम फर्मा बरदार थे। कितनी फर्मा बरदारी की उन्होंने कि दूध पीती हालत में जब रब ने कहा कि यहाँ पे छोड़ आओ, तो वालिद ने यह नहीं सोचा कि हाय क्या बनेगा। उसने कहा वो मालिक है, वो जो कहेगा उसमें हमारा फायदा ही होगा। हम अपनी औलाद के मामले में खुद ही इस्लाहें करनी शुरू कर देते हैं, ये इंजीनियर बन जाए, फलां बन जाए, फलां बन जाए तो बेहतर होगा। अपनी औलाद को सबसे पहले रब का बनाओ, उसके बाद फिर जो मर्जी बनती जाएगी वालिदैन के साथ अटैच रहेगी, वालिदैन से ताल्लुक़ तोड़ेगी नहीं, और वालिदैन के साथ मोहब्बत का और उखुव्वत और प्यार का रिश्ता जो है वो उनका बड़ा मजबूत होगा। अब सुनिए हदीस बुखारी शरीफ की। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बच्चे पाले। हुजूर की अपनी औलाद तो ज़्यादा देर नहीं रही, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा के बच्चों को हुजूर ने अपना बच्चा कहा, हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। शुरू में आपने सुना कि प्यार कितना था कि खुतबे के दौरान आए गिरे तो हुजूर ने खुतबा छोड़ के जाके अपने शहजादों को उठाया। लेकिन जब बात आई ना रब की, ये इमाम हसन छोटे से थे, बिल्कुल अभी खड़े होके नहीं चल सकते थे, ज़मीन पे घसीट घसीट के खुद चलते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सदक़े की कुछ खजूरें किसी ने पेश की कि सदका है। हुजूर के पास ढेर लगा हुआ था खजूरों का। इमाम हसन घसीटते घसीटते आए
اور صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ اب عمر شریف کتنی ہے؟ صرف اتنی سی کہ بمشکل گھسیٹ کے چلتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو کے بھی نہیں چل سکتے۔ لیکن بڑوں کا معاملہ رب کے حوالے سے کتنا گہرا ہے۔ بڑوں نے کہا کہ بیٹا رب کا بنے۔ اب بیٹے کی صحت، بیٹے کی ضرورت، بیٹے کی خواہش اس کو نہیں دیکھا، سب سے پہلی چیز دیکھی رب کا بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، امام حسن کے یہ گالوں پہ ہاتھ رکھا، یوں یہاں سے دبایا تو منہ کھلا، یہ شہادت کی انگلی یوں حضور نے ٹیڑھی کر کے منہ میں ڈالی، منہ میں ڈالی ہوئی کھجور امام حسن کی وہ حضور نے باہر نکال لی، کھانے نہیں دی۔ حیران ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ہو تو کوئی کہے گا وہ بچے نال ایڈی زیادتی، باپ ایسا کر رہا ہے، یہ وہ۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا انا لا ناکل الصدقہ، بیٹا تو آل رسول ہے اور اولاد رسول پر صدقہ حرام ہے اور ہم صدقہ نہیں کھاتے، لہذا یہ کھجوریں صدقے کی بیٹا تیرے منہ سے نیچے نہیں جانے دوں گا۔ یہ معاملہ رب کا آیا، اللہ کی فرما برداری کا آیا، تو چھوٹے سے بچے سے بھی فرما برداری کرائی، حالانکہ اس وقت بچے کا مکلف بھی نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ ثواب لکھا جائے، لیکن والدین کی ڈیوٹی ہے کہ اس حالت میں بھی دیکھیں کہ میرا بچہ رب کا بنے۔ اور حضور علیہ السلام نے عملاً کر کے دکھایا۔ یہ معاملہ بڑا اوکھا ہوتا ہے کہ بیٹے کے منہ میں کچھ چلا گیا اور وہاں سے نکال کے لے آنا، یہ بڑی مشکل چیز ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے کر کے دکھائی۔ سب سے پہلا بات نسخہ کیا ہوا؟ اللہ کا بناؤ۔ اب دوسری چیز حدیث پاک ہے جو حضور نے خود تعلیم دی والدین کو، فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث، فرمایا کبھی کبھی بچوں کی مار پٹائی کرنی بھی پڑے تو 3 چیزوں پہ بچوں پہ ہاتھ اٹھانا۔ 3 چیزیں بچوں میں پیدا کرنے کے لیے ان پہ ہاتھ اٹھانا، مطلب ان کی تعدیب کرنا، مارنا پڑے تو ان 3 چیزوں پر۔ اب وہ 3 چیزیں سنیں، شاید ہمارے معاشرے میں ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی ہم سے یہ غلطی ہے کہ ہم نے کسی ایک پر بھی اپنے بچوں کو کبھی نہ پیٹا ہو یا ان کے ساتھ سختی ہی نہیں برتتے، باقی سارے معاملات میں کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں جو حضور نے فرمائی، ادبوا اولادکم علی ثلاث، فرمایا 3 چیزوں پہ مارنا بھی پڑے تو مار لینا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا حب نبیکم علیہ السلام، اپنے نبی کی محبت کے معاملے میں اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اولاد کو محب رسول بناؤ، محبت رسول بچے کے دل میں ڈالو۔ محبت رسول کے معاملے میں اگر بچے سے کہیں کمزوری نظر آئے تو مارنا پڑے تو بے شک مارو، جھڑکنا پڑے تو جھڑکو، سختی کرنی پڑے تو سختی کرو، اور اس کے پتہ چلے کہ میں نے اور کچھ کروں یا نہ کروں، میں نے اللہ کے رسول سے پیار کرنا ہے، میری محبت کا سلسلہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے۔ فرمایا اس بات پر اپنی اولاد کی تعدیب کرو، مطلب سختی کے ساتھ ان کے اوپر اس معاملے میں سختی کرو کہ بیٹا اللہ کے رسول سے تو نے پیار کرنا ہے۔ اب ہم اس معاملے میں 10 روپے کا دہی شاپروائے اس سے گر جائے تو ہو سکتا ہے 5 تھپڑ اسے ماں بھی مارے، 4 تھپڑ باپ بھی مارے، لیکن اللہ کے رسول کی عزت محبت کے معاملے میں اس میں کمزوری نظر آئے تو والدین پوچھتے نہیں، کہ تو کوئی نہیں جی، اب وہ اپنی سائڈ پہ لگا ہوا ہے، ہم اپنی سائڈ پہ، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، جوان ہے، بڑا ہے، وہ اپنی معاملات ہیں اس کے، ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ وہی بچہ جوان جب والد کے ساتھ کچھ ٹکراتا ہے تو پھر والد سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بولنا ہے، لیکن اس بچے کو دین کے معاملے میں تربیت بھی نہیں کی جاتی۔ تو سب سے پہلے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری نمبر پر حضور نے کیا فرمایا؟ دوسری چیز جس معاملے میں اولاد سے سختی کرتی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وحب اہل بیت ہی علیہ السلام، حضور کے گھر والوں کا پیار بچے کے دل میں داخل کرو، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت اس کے دل میں پیدا کرو، اس کے دل میں ہو کہ میں نے حضور سے بھی پیار کرنا ہے، حضور کے خاندان مبارک سے بھی پیار کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں بیسیکلی آٹومیٹکلی بچے کے کردار کو سنوار دیں گی۔ جس بچے کے دل میں محبت رسول کا جذبہ آ گیا، اولاد رسول کا جذبہ آ گیا،
اب جب پلٹ پلٹ کر جس سے محبت ہو بندہ اس کی باتیں پڑھتا ہے، جب بھی حضور کی بات کو کھولے گا سرکار فرمائیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بچہ بھاگ کے چومے گا کہ نہیں چومے گا؟ محبت جو ہے اسے اللہ کے رسول سے، سرکار فرمائیں کہ وہ باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، چہرہ تکتا رہے گا تو تجھے ثواب ملتا رہے گا، باپ کا احترام کرے گا، ادب کرے گا، تعظیم کرے گا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جس وقت محبت پیدا ہو گئی، حضور کے تعلق رکھنے والے معاملے میں لوگوں کے معاملے میں محبت پیدا ہو گئی، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی کی اہل بیت نے اتنی محبت کی تو میرا کتنا حق بنتا ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وقراءۃ القرآن، فرمایا قرآن کی پڑھائی کے معاملے میں بھی اولاد کی تادیب کرو۔ سختی کرنی بھی پڑے تو والدین اس معاملے میں سختی کریں قرآن کے معاملے میں۔ اور ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ بچہ سکول تو نہ جائے تو ہم کہتے ہیں تجھے روٹی بھی نہیں ملے گی، اور صبح اٹھے بھی نہیں تو ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے جی کوئی نہیں، قاعدہ نہ دے نہ بھی پڑھے تو۔ میٹرک ہو گئی لیکن ابھی بچے کا قرآن بھی پورا نہیں ہوا اور والدین کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ قرآن کا صرف یہ ذمہ داری نہیں کہ قرآن کے صرف لفظ رٹے، الف لام میم الحمد سے لے کے والناس تک صرف یہ لفظ یاد ہوں، صرف اتنا کافی نہیں۔ اور یہ حقیقت حدیث پاک سے میں عرض کرتا ہوں، صرف لفظ رٹنے سے اگرچہ ثواب ہوگا۔ ہم نے یہ سمجھا بچہ قرآن پڑھ گیا جی قرآن پڑھ گیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قرآن پڑھنا کتنا تھا؟ 12 سال میں حضرت عمر نے صرف سورہ بقرہ پڑھی، 12 سال میں سورہ بقرہ 2.5 سپاروں کی، الف لام میم سے لے کے تیسرے سپارے کا جو آخری رکوع بزرگ تلاوت کر رہے تھے وہاں تک سورہ بقرہ شریف 12 سال میں پڑھی۔ اور جس وقت سورہ بقرہ ختم ہوئی حضرت عمر نے اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، شکر ہے میری سورہ بقرہ بھی پوری ہو گئی۔ سورہ بقرہ پہ 12 سال لگ گئے، ہمارا بچہ 6 ماہ میں قرآن پڑھ کے ہم کہتے ہیں بس ذمہ داری ختم ہو گئی۔ قرآن کے پڑھنے کے معاملے میں اولاد پر خاصی توجہ دے والد، تب فرما بردار بنے گی والدین کی۔ وہ کیا ہے؟ قرآن صرف پڑھے نہیں، قرآن سمجھے بھی صحیح کہ مالک مجھ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ رب کا میسج آیا تو میں دیکھوں تو صحیح رب نے مجھ سے باتیں کیا کی ہیں۔ ہم نے نماز کا سلام پھیرا ہو تو سیدھا ہاتھ موبائل کو جاتا ہے، کھول کے دیکھتے ہیں کسی کا میسج آیا تو فوراً پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب نے 30 پاروں کا میسج بھیجا ہے ہمارے نام، ہماری زندگیاں بیت گئیں، ہم نے ابھی تک سمجھا بھی نہیں کہ رب نے ہمیں کیا کہا۔ والدین اس معاملے میں سختی کریں، بیٹا قرآن پڑھ، قرآن سمجھ اور پھر اس پہ عمل کر۔ ظاہری بات ہے جب نور قرآن سینے میں داخل ہوگا، اس کا علم داخل ہوگا تو اس کا نکھار انسان کے وجود پر بھی ظاہری طور پر بھی نظر آئے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیں۔ اب اس کے بعد وظیفہ جو بزرگان دین سے ہمیں ملا وہ میں نے لکھا کہ اس عمل کے بعد یہ جو پہلی باتیں کہیں نا، یہ سارا نصاب پورا ہو جانے کے بعد آگے وظیفہ ہے کہ جب پھر بھی اثر نہ ہو رہا ہو تو پھر اللہ کے کلام سے وظیفے کے ذریعے اولاد کو فرما بردار بنانے کا طریقہ بزرگان دین نے بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بس اتنی سی آیت ہے۔ جس والد کو والدہ کو پریشانی ہو اولاد کے معاملے میں، فرمایا ہر نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو زیادہ نہیں تو کم از کم 1 مرتبہ ضرور پڑھے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ والی آیت کریمہ ہر نماز کے بعد والدین امی ہو یا ابو ان میں سے کوئی ایک ضرور پڑھے۔ اب یہاں پہ پھر بات وہی آئے گی کہ والد نماز پڑھے گا تو یہ وظیفہ کرے گا، نماز بھی والد نہ پڑھے نہ والدہ پڑھے تو پھر بچے کے سنوارنے کے لیے پھر کہیں جی باہر سے میں تویز لے کے آتا ہوں، اب تویز نہیں اثر کرے گا۔ سب سے پہلی نحوست بھی یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں سنورتے، خود سنوریں گے تو باہر والے تویز اثر کریں گے۔ پہلا وظیفہ یہ۔ دوسرا سنیے، دوسرا یہ کہ جس وقت بچہ سو رہا ہو، سو گیا ہو، تو اس کا والد اس کے سرہانے کی طرف سے کھڑا ہو کر بلند آواز سے یہ والی آیت کریمہ پڑھے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ صرف اتنے الفاظ ہیں سورہ بروج کے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ پڑھے بسم اللہ شریف سمیت۔
کچھ دیر کھڑے ہو کر یہ تلاوت کرے اونچی آواز سے، لیکن اتنی بھی اونچی نہیں کرنے کہ بچے کی آنکھ کھل جائے، درمیانی آواز، بچے کی آنکھ نہ کھلے لیکن آواز اونچی کر کے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ بھی اولاد کی فرما بردار بنانے کا ایک وظیفہ ہے۔ تیسرے نمبر پر چیز ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، جس وقت فجر کی نماز پڑھ چکے تو آسمان کی طرف منہ کر کے 21 بار یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو پڑھے، 21 بار، 20 اور 1، 21 بار یا شہیدو پڑھے، اور دل میں یہی رکھے کہ میری اولاد میرے فرما بردار بن جائے۔ اس وظیفے کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں، یہ بغیر تعین کے کہ جس وقت تک اس کی مراد پوری نہیں نہ ہوتی اس وقت تک یہ وظیفہ کرتا رہے۔ بعد از نماز فجر، پھر وہی بات آ گئی، فجر والد پڑھے گا تو پھر والد یہ وظیفہ بھی پڑھ سکے گا، تو نماز فجر کے بعد 21 بار آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہیدوں پڑھے۔ تو یہ 3 چیزیں جو وظائف سے ملیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی کہ اس کے ذریعے سے اولاد کو فرما بردار بنایا جا سکتا ہے۔ اور باقی 2 چیزیں جو پہلے درس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کا بنا ہوا اولاد کو، رسول اللہ کی محبت، آل رسول کی محبت اور قرآن کریم کی تعلیم، یہ چیزیں وظیفہ ہیں جس کے ذریعے سے اولاد کو سنوارا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر